شريك له لا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق سے عقیدت و احترام سے عبادت کی نیت سے باواز بلند نماز والا درود شریف پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، او اگر اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. قابل قدر واجب الاحترام ذی وقار حضرات علماء کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں،
خانقاہ عباسیہ میں آج پہلی مرتبہ فاضل اجل، فاضل نوجوان، استاد العلماء حضرت مولانا محمد ناصر عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر تعمیل ارشاد کی غرض سے حاضر خدمت ہوں۔ بارگاہ عزگی میں دعا ہے پروردگار عالم مجھ ناچیز کو شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بخیل نہ بنو، بخل نہ کرو، مقبولیت کا وقت ہے، کچھ مانگ لو، کچھ لے لو، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ آئی ہے، رب تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ اور پریشان ہونے کی بات نہیں، حضرت مفتی صاحب کی موجودگی اور ایک مفتی نہیں، الحمدللہ آپ کو تو مفتی گر ملے ہوئے ہیں، اور مفتی گروں نے اپنا کام کر کے آپ کو مفتی عطا فرما دیے۔ مفتیوں کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اس آمین پہ کسی کو اختلاف نہیں۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین، اور بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے پیر دیکھے، مگر یہ سخی پیر میں نے آج پہلی مرتبہ راولپنڈی میں دیکھا کہ جو اپنے شاگردوں کو نواز رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فیض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ساری رکھے۔ الحمدللہ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور اس بابرکت محفل اور تقریب کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے بچیاں، وہ علماء صلحاء جن کو اللہ نے اس گئے گزرے پرفتن دور میں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا۔ معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، بڑا مشکل ہے کوئی آدمی قال اللہ و قال الرسول کے قریب آئے، اللہ کا دین سیکھے سکھائے۔ منتخب من اللہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اور صرف یوں نہ سمجھنا کہ یہ طلباء، یہ علماء، یہ حفاظ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا، حدیث مبارکہ پڑھی، جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، یہی خوش نصیب ہیں۔ نہیں نہیں، بغیر کسی لگی لپٹی اور بغیر کسی خوشامد کے کہتا ہوں، جتنے دوست آپ یہاں مسجد میں تشریف فرما ہو، آپ سارے ہی خوش نصیب ہو۔ اللہ کے گھر پہ آئے ہو، اللہ کے مہمان ہو۔ کتنی بڑی خوشبختی ہے کہ انسان اپنے رب کا مہمان بنے۔ تیرے دروازے پہ آنے والے مہمان کی تجھے فکر ہوگی، میرے دروازے پہ آنے والے مہمان کی مجھے فکر ہوگی۔ اللہ کے دروازے پہ جو آیا تو اللہ اسے خالی نہیں اٹھائے گا، اللہ کی ذات اسے اپنے در پہ آنے والے کو ضرور نوازتا ہے۔ اور کس قدر نوازشات ہے رب ذوالجلال کی۔ دولت ملے گی، آج ملے گی، کل ختم ہو جائے گی۔ سیم و زر ملے گا، ختم ہو جائے گا۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے اور کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اللہ کی ذات جس سے راضی ہو جائے۔ اور مالک کائنات کس سے راضی ہو؟ جس کی زبان پہ مالک کا ذکر آئے گا، رب کا شکر آئے گا، رب کا نام آئے گا۔ اللہ اپنے نام لینے والوں کو کبھی بھی دنیا اور آخرت میں ناکام نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، رب ذوالجلال نے اپنے گھر میں بلایا۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں یہ علماء اکرام، یہ حفاظ اکرام، جن کو اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرمائی کہ جن کے سینوں میں اللہ نے، جن کے سینوں کو، جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے قبول فرما لی۔ آپ اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کے لیے عمدہ چوکیدار تلاش کرتے ہو، آپ انتخاب کرتے ہو کون بہت بڑا تجربہ کار چوکیدار ہوگا۔ یہ وہ چوکیدار ہیں کہ جن کا انتخاب رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا۔ اور یہ کوئی عام نعمت نہیں جو اللہ نے ان بچوں کو عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے قرآن کریم کی سب سے پہلے تلاوت خود فرمائی۔ کیا شان ہوگی اس کلام اللہ کی جس کی تلاوت خود رب ذوالجلال فرما رہی ہیں۔
परवरदिगार आलम ने तिलावत कलाम अल्लाह फरमाई है, अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई है। मालिक कायनात तिलावत फरमा रहे हैं, सुनने वाले फरिश्तों की जमात है। अल्लाह ने नूरियों की महफिल में कुरान करीम को पढ़ा। जिब्राइल है, मीकाईल है, इसराफील है, इजराइल है, सारे मलाइका कुरान करीम की तिलावत सुन रहे हैं। तिलावत हो रही है, कुरान पाक की तिलावत सुनते सुनते फरिश्ते बोल उठे हैं, ऐ लोगों, ऐ फरिश्तों, ऐ नूरी मखलूक, वो किस कदर अजमत वाला शान वाला बंदा होगा जिसको अल्लाह की जात अपना ये कलाम अता फरमाएगी। वो नबी कितनी अजमत वाले होंगे, वो कितनी शान के मालिक होंगे जिस नबी पर अल्लाह की जात अपना ये कलामुल्लाह नाजिल फरमाएंगे। हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो मेरा उम्मती कुरान पाक की तिलावत करता है, कुरान पाक की तिलावत करने का मामूल बना लेता है, रब्बुल जलाल उस तिलावत कलामुल्लाह करने वाले को इजाज़त अता फरमाते हैं। फरिश्ते को हुक्म होता है, ओ मेरे नूरी फरिश्ते जाओ ना और जाकर मेरे इस बंदे की जुबान का बोसा ले लो। जिस बंदे ने मेरे कुरान की तिलावत की है उसे जाके मुबारकबाद दो, मुबारक हो, अल्लाह की जात ने तेरी जुबान को अपना कलाम पढ़ने के लिए मुंतखब फरमा लिया। रावलपिंडी वालों, आज कोई किसी को गवर्नरी की मुबारकबाद देगा, कोई किसी को अफसरी की मुबारकबाद देगा, कोई किसी को सदारत की मुबारकबाद देगा, कोई किसी को अमारत और वजारत की मुबारकबाद देगा। कुरान पढ़ने वाले तेरी शान ये है, रब्बुल जलाल तेरे पास फरिश्तों को भेज के तुझे मुबारकबाद दे रही हैं। दुनिया वालों को मुबारकबाद देने वाले शराबी होंगे, जानी होंगे, तरह तरह के ऐबों में मुलव्विस होंगे, तरह तरह के गुनाहगार होंगे, मगर कुरान पढ़ने वाले तेरी शान ये है, अल्लाह की जात तुझे मुबारकबादी के लिए नूरी फरिश्तों को भेज रहे हैं जिनके पल्ले गुनाह कोई नहीं, जिनके पल्ले ऐब कोई नहीं। और नूरी मखलूक जाओ जा करके मेरा कुरान पढ़ने वाले को मुबारकबाद दे करके कुरान वाले का एजाज बतला दो। कुरान वाले की शान ये है, अल्लाह नूरियों के जरिए मुबारकबादी दे रही हैं। आज कितनी बड़ी निस्बत नसीब हो गई, कितना बड़ा मकाम मिल गया, रब ताला की जात ने कितना एजाज अता फरमा दिया इस मखलूक को, इन अफराद को, इन बच्चों को, इन जवानों को जिनको अल्लाह ने कुरान करीम की दौलत अता फरमाई है। कुरान करीम वो कलामुल्लाह जिसकी तिलावत सबसे पहले रब्बुल जलाल ने की है। अल्लाह की जात ने इस कुरान करीम को सैयदना जिब्राइल अमीन के जरिए प्यारे महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजिल फरमा दिया। कुरान करीम को नाजिल करने से पहले मालिक कायनात ने कुरान करीम को पहाड़ों पे पेश किया है। पहाड़ों में तुम पे अपना कलाम नाजिल करना चाहता हूँ, मैं अपना कलाम नाजिल करूँगा। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ों में तुम पे अपना कलाम नाजिल करने के इरादा रखता हूँ। पहाड़ों ने अर्ज कर दी है, आरज़ू का इजहार कर दिया, ऐ इलाहुल आलमीन हम में कहाँ वो हिम्मत, कहाँ वो सकत, हम तेरे कुरान का शिकल बर्दाश्त कर सके, हम तेरे कुरान का बोझ बर्दाश्त कर सके। हम में इतनी हिम्मत नहीं, हम में इतनी ताकत नहीं। रब्बुल जलाल ने इस कलामुल्लाह को पहाड़ ना उठा सके, इस कलामुल्लाह को मालिक कायनात ने अपने महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजिल करके बतला दिया। मेरे नबी की शान ये है कि जिस शिकल को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, मेरे नबी के कल्बे अतहर पे मैंने नाजिल कर दिया। और ये कुरान करीम यूं ही नहीं उतरा,
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلند آواز سے مائی کا نام آیا ہے، بلند آواز سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، میں آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ علامات کیا تھیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کے موسم میں جب نزول کا وقت شروع ہوتا، قرآن نازل ہو رہا ہوتا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ ثقل اور بوجھ نازل ہو رہا ہے۔ مالک کائنات کی کریمی کے قربان کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ وہ کہے گا جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کے پاس کرائے کی زبان ہے وہ نہ بولنا، ہاں، کیونکہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس لیے سبحان اللہ کہنے ڈرا نہ کرو۔ سبحان اللہ اللہ کا نام ہے، جو اللہ کا جتنا ذکر کرے گا اللہ اتنی شان بلند فرمائے گا۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ اس وقت اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا، اور صرف قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ ام المومنین وہ عظیم خاتون ہے جس پر جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا کرتا تھا۔ اب بھی اگر سبحان اللہ نہ کہو تو تمہارا قصور ہے۔ تم اس ماں کے حلالی بیٹے ہو جس ماں کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجوایا۔ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حرم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام اللہ نازل ہوا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے نطق نبوت سے کلام اللہ کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب سے درخواست کروں گا حضرت تھوڑا سی یہ تسبیح پڑھواؤ۔ آپ نے تو بڑی جلدی جو ہے نا، اب مجھے ایک پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اب لوگ مرید ہونے کم آتے ہیں، خلافت چھیننے زیادہ آتے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے نا اتنی سخاوت نہ کرو، تھوڑا سا ہاتھ کوڑا رکھو۔ سبحان اللہ کی تو کم از کم رٹ لگواؤ نا ان سے، اسی کے ذریعے تو میری اور ان کی نجات ہونی ہے انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا، سخت سردی میں پسینے آ جاتے، اور میں دیکھ کے سمجھ جایا کرتی تھی اللہ کا قرآن آ رہا ہے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن ثقل کی صورت میں نازل ہوا، لیکن جب نطق نبوت سے تلاوت ہوئی، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے جب تلاوت فرمائی، سارا ثقل پیغمبر کے سینے مبارک پہ ختم ہو گیا۔ اس قدر نرم و نازک اور نفیس کلام بن گیا، 8 برس کے بچوں کے سینوں میں قرآن آ گیا۔ ننھے بچے، عمر 8 برس کی ہے، 30 پارے قرآن کے سینے میں لیے پھرتے ہیں۔ اس قدر رقیق بن گیا، اس قدر نفیس بن گیا، اور اللہ کی ذات کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ اور طالب علموں کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو کہ لوگ مینے دیتے ہیں مولوی بن کے کیا کرے گا، میاں جی بن کے کیا کرے گا، ملا بن کے کیا کرے گا۔ نہیں، تیرے سینے میں وہ دولت ہے جس کا کائنات کی کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جسے دنیا والے تعلیم کہتے ہیں، میں اسے ہنر کہتا ہوں۔ یونیورسٹی میں پڑھنا تعلیم نہیں، کالج میں پڑھنا تعلیم نہیں، تعلیم وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے دی ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے تیرا تو مقام ہی بڑا نرالا ہے۔
قرآن کریم پڑھنے والا بچہ، بچہ درخان کا، بچہ موچی کا، بچہ کسائی کا، بچہ غریب کا، مزدور کا 30 پارے قرآن کے جب سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ مزدور کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، گورنر ہے پیچھے کھڑا ہے، صدر ہے پیچھے کھڑا ہے، افسر ہے پیچھے کھڑا ہے، سرکاری ملازم ہے پیچھے کھڑا ہے، کروڑوں پتی ہے پیچھے کھڑا ہے، غریب کے بیٹے کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ادھر سے کہو افسر صاحب تمہارا تو وقت بڑا قیمتی ہے، تم جلدی رکو کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے ہیں میری نماز نہیں ہوگی، میں اگر اس کی اجازت کے بغیر رکوع میں چلا جاؤں گا اللہ کی ذات میری نماز مجھے دے مارے گا۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے یہ عزت عطا فرما دی ہے، میری افسری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سرکاری ملازموں تم بھی سنو، افسروں تم بھی سنو، کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والوں تم بھی سنو، تم نے ساری عمر نوکریوں میں گزار دی ہے، تم نے غلامی کے طوق گلے میں ڈالے ہیں، تم غلام بن کے زندگی بسر کرتے ہو، تم نوکر ملازم بن کے زندگی بسر کرتے ہو۔ قرآن پڑھنے والا غلام نہیں، وہ مصلی کا امام بنتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے حکمران نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی، جنہوں نے بڑی بڑی تعلیم جس کو کہتے ہو وہ حاصل کی، ایک وقت آتا ہے کہ سرکاری افسر صاحب کو پروانہ دے دیا جاتا ہے، صاحب آپ اوریج ہو گئے ہو، اب آپ کرسی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نہیں ایسا؟ کل تلک جو صدر تھا وہ در بدر نظر آتا ہے، کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہے، کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہے، کیا بنی؟ وہ جس راہ چلی گئی۔ اور قرآن پڑھنے والا جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا، نہیں سمجھے آپ، جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی قیمتی بنتا چلا جائے گا، ہے یا نہیں؟ پنڈی والوں ایمانداری سے بتلاؤ، لوگ تلاش کرتے ہیں کوئی پرانا بزرگ ملے، کوئی پرانا قاری ملے، کوئی پرانا حافظ ملے، اسے کوئی نہیں کہتا کہ تو پرانا ہو گیا۔ قرآن کی برکت سے اللہ سدا بہار بنا دیتا ہے، قرآن کی برکت سے، اور یہ قرآن ملا ہی اس جماعت کے صدقے ہے جو ہے ہی سدا بہار۔ یہ قرآن کریم وہ کلام اللہ جس کی تلاوت سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہوئی۔ قرآن کریم پڑھے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنا سیدنا صدیق اکبر نے، سنا سیدنا فاروق اعظم نے، سنا سیدنا عثمان ذو النورین، حیدر کرار، طلحہ زبیر نے۔ اور لوگوں وہ جماعت کتنی بڑی نصیبے والی ہوگی جن کا امام میرے آقا محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ آج تمہیں فخر ہوگا میں فلاں قاری کا مقتدی ہوں، میں فلاں امام کا مقتدی ہوں، میں فلاں میاں جی کا مقتدی ہوں۔ حضرات صحابہ اکرام یہ وہ منزہ پاکیزہ جماعت کے رکن رکین ہیں جو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی اور ان کے پابندی کرنے والے تھے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ یا اللہ جنہوں نے بلند آواز سے آمین کہا سب کو اس سال بلا لے، جنہوں نے ہولی کہا ان کو ایک سال بعد میں بلائیے، جو نہیں بول رہے ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اب بھی نہ بولنے ان کے پاسپورٹ بن جا کر، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، تم آمین نہ کہو تو میں کب تمہیں دعائیں دیتا پھروں گا۔ کروڑوں برس بیت اللہ کا طواف کرو، کروڑوں برس، کھربوں وقت سال آپ بیت اللہ کا طواف کرو، حجر اسود کا بوسہ لو، مقام حتیم میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھو، رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کے نوافل پڑھو، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے دامن پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگو۔ لیکن یاد رکھنا تیری کروڑوں اور اربوں سالوں کی عبادت ایک طرف، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی کا ایک مرتبہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنا ایک طرف۔ نہیں سمجھے صحابی کا ایک مرتبہ رخ مصطفیٰ دیکھ لینا۔ اور میں کہا کرتا ہوں علماء بڑے بڑے دیکھے ہوں گے
کسی نے فلاں کتاب پڑھی، کسی نے فلاں درس پڑھا، کسی نے فلاں کتاب پڑھی، کوئی فلاں کا شاگرد، کوئی فلاں اللہ والے کا شاگرد، کوئی فلاں مرد کلندر کا شاگرد. اور ٹھیک ہے، مجھے تسلیم ہے کہ نسبت بڑی بلند ہے، لیکن اس نسبت کا کون مقابلہ کرے جو شاگرد ہوں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. حضرات صحابہ کرام نے کتاب نہیں پڑھی، یاد رکھنا. صحابہ کرام تو رخ مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے، رخ مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے. مدینہ طیبہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائیں. اللہ ہم سب کو لے جائے. آمین. یا اللہ سن لے، تیرے خزانے میں دیر کوئی نہیں مرے بات، اپنی قدرت سے انتظام فرما. آمین. پنڈی کے مسلمانوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں باوضو بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ڈیڑھ سال کے بچوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا. کسی کو اماں گود میں لیے ہوئے طواف کرا رہی ہے، کسی کو ابا گود میں لے کے طواف کرا رہا ہے. وہ بچوں کی اس جوانی پہ قربان کیوں نہ جاؤں. آج تیری آنکھ کھلے، تو اپنی آنکھوں سے طرح طرح کے گند دیکھتا ہے، طرح طرح کی فلمیں دیکھتا ہے، طرح طرح کی برائی دیکھتا ہے. نصیبے والے ہیں وہ بچے جن کی ٹمٹماتی آنکھیں کھلتی ہیں، سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے. کیا شان ہے ان بچوں. مانگ لیا کرو، اس کے خزانے میں دیر نہیں. ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. حضرات صحابہ اکرام سب کہہ دو رضوان اللہ تعالی علیہ. یہ وہ جماعت ہے جن کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا، صحابہ اکرام اس بچے کو اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں لا کے رکھ دیتے تھے. ذرا تصورات کی دنیا میں کھو کے دیکھ، بچہ جب آنکھ کھولتا ہوگا کیا دیکھتا ہوگا. تیری عبادت اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے، تیری ریاضت اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے. ان بچوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی. حضرات صحابہ کرام کے بچوں کے کانوں میں اذان پڑی ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دور نہ جاؤ، حضرات حسنین کریمین کے نام تو سنے ہیں نا. حضرت حسن کا حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام تو سنے ہوئے ہیں نا. یہ دونوں وہ خوش نصیب ہیں جن کے کانوں میں اذان میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی. ان بچوں کا مقابلہ کون کرے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر آڑے وقت میں، ہر پریشانی کے وقت میں خود جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کر لینے کے بعد سارے صدمے غلط ہو جاتے ہیں. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں بہنوں بیٹیوں توجہ کرنا، تم نے حدیث پاک تو پڑھ لی ہے، تم نے حدیث مبارکہ کا درس تو حاصل کر لیا، مگر آؤ خانوادہ نبوت کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے جاؤ، سنتے جاؤ. آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو دہرانے کا وقت آ گیا، آج خاتون جنت کی سیرت اپنانے کا وقت آ گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میں ایک وقت میں 3 کام کرتی ہوں. حضرات صحابہ اکرام نے پوچھ لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نے ایک اختر سے سوال کر لیا، خاتون جنت وہ 3 کام کیا؟ ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں، میں 3 کام یہ کرتی ہوں. میں ایک ہاتھ سے حسنین کریمین کا جھولا جھلاتی ہوں، ایک زبان سے میں اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں، اور ایک ہاتھ سے چکی پیستی ہوں. ایک وقت میں 3 کام کر کے اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلاتی ہوں. نبی کی بیٹی ہے. تم 2 کتابیں پڑھ کے یوں نہ سمجھنا میرے جیسی عالمہ کوئی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے. اب تجھ پر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے.
اس ذمہ داری کی لاج رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کر کے کل قیامت میں کسی اور ڈگر پہ نہ چل پڑو۔ حضرت خالد بن ولید سبقت رضی اللہ تعالی جانشار صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنا بڑا بہادر بنایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، صحابہ کرام کے دل میں ایک بات آ گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید شریک ہو جائیں وہ فتح ہو جاتی ہے۔ اس قدر بہادر شخص ہے۔ ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں تشریف فرما ہے اور ان کے گھر میں اطلاع آ گئی کہ خالد بن ولید گرفتار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بولو بولو ذرا، گرفتار۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام گرفتار بھی ہوا کرتے تھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں ایک بات کہہ گیا ہوں، انشاءاللہ شاید کہیں کسی کے دل پہ لگ جائے اور کسی کے سر سے گزر جائے۔ نسبت ہمیشہ اثر رکھا کرتی ہے۔ صحابہ کرام کیا ہوا کرتے تھے؟ گرفتار بھی ہوا کرتے تھے۔ اور اسی کو کسی نے کیا خوب کہا، کہتا ہے دین لئی دکھ او جھلدے نے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ دین لئی دکھ او جھلدے نے جڑے بندے نے قوم چ دلیر ہوندے۔ کون پچھدا کاواں تے گدڑاں نوں پنجرے لئی باز تے شیر ہوندے۔ وہ اٹھاں بوتیاں اسے نوں پیندیاں نے، اٹھاں بوتیاں اسے نوں پیندیاں نے، جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے۔ وہ قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ خالد بن ولید محاصرے میں آ گئے۔ بیوی کو پتہ چلا خالد گرفتار ہو گئے، دشمن کے نرغے میں آ گئے، پریشان ہو گئی ہیں۔ خالد تجھے کیا ہوا؟ آج کیا سبب بنا؟ کس وجہ سے دشمن کے نرغے میں آ گئے؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نظر پڑ گئی وہ ٹوپی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال لگے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید وہ ٹوپی پہن کے میدان جہاد میں جایا کرتے تھے، آج وہ ٹوپی گھر میں رہ گئی، اسی لیے تو دشمن غالب آ گیا، اسی لیے تو دشمن غالب آ گیا۔ حضرت ام تمیم سبقت رضی اللہ تعالی عنہ عورت ذات ہے، عورتوں ذرا پلے باندھنا، یہ مشترکہ اجتماع ہے، اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ام تمیم نے جو بیوی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، ٹوپی لی، برقع پہنا اور برقع پہن کے سواری پہ سوار ہوئی اور سواری پہ سوار ہو کر کے دشمن کی طرف چل نکلی، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، تلوار لے کر کے دشمنوں کے سر اتارتی ہوئی صفیں چیرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس جوان کو نقاب میں دیکھا میں پہچان نہیں سکا، مجھے یہ پریشانی ہوئی پتہ نہیں کون ہے، یہ کس طریقے سے دوڑتا ہوا آگے کی طرف آ رہا ہے۔ قریب آ کر کے ام تمیم نے آواز دے کے کہا خالد پریشان نہ ہو، میں یہ ٹوپی لے کے آئی ہوں جو آپ گھر میں بھول آئے تھے۔ خالد بن ولید کی بیوی نے امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تعلیم دی ہے کہ دیکھنا برہنا چلنا یہ دینداروں کا شیوا نہیں، یہ اہل حق کا شیوا نہیں، تم نے وہی زندگی اختیار کرنی ہے جو حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ دین پڑھ کر کے اس پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جہاد میں برقع پہن کے یہ بتلا دیا کہ دشمنان اسلام سے لڑنے جھگڑنے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے اس وقت میں بھی برہنہ چہرہ ہو کر کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔
اہتمام کیا ہے اس دین کا جو دین میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آج پنڈی والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہا کرو، دعا بھی کیا کرو اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہاں تو یہ تھا، ہر صحابی کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا عقد ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد کئی چاند ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ حال تھا قسم پرسی کا۔ کسی ایک صحابی کے گھر میں آگ جلتی تھی، محلے کی خواتین جمع ہو کر کے وہیں جا کے روٹی پکا کے آ جایا کرتی تھی۔ چلو ایک گھر میں آگ جل گئی ہے، مال کا روٹی پکا لے گی، بقیہ آگ بچ جائے گی، ہمارے کام آ جائے گی، اور صحابیات اکٹھی ہو جاتی تھیں۔ ایک دن علماء کرام نے لکھا ہے کہ صحابیات اکٹھی ہوگی، جمع ہو گئی، ایک صحابیہ جو مالکن تھی اس نے روٹی پکائی، روٹی پکانے کے بعد دوسری صحابیہ نے روٹی پکائی، تیسری کی باری آئی اس نے روٹی پکائی، چوتھی روٹی پکا کے جب اٹھنے لگی تو کہنے لگے اچھا بہنوں الحمدللہ میں نے روٹیاں بھی پکا لی اور میں نے 5 پارے قرآن کے بھی حفظ کر لی، میں نے تلاوت کر دی ہے 5 پاروں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس اللہ کی دی ہوئی زبان سے اسی کی تلاوت کرتی رہوں تاکہ کل قیامت میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ روٹی بھی پک رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے، کئی لوگ تو کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب وہ تو صحابہ کا دور تھا، وہ تو صحابہ اکرام نے ایسا کر لیا، آج بڑا مشکل ہے۔ نہیں، جاؤ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، لکھے علماء اکرام نے، ایک مائی اپنے بچے کو لے کے آئی اور آ کے کہنے لگی شاہ جی اسے قرآن پڑھا دو۔ کیا کر دو؟ تھوڑی بولو کہ سن نہ لگے، کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھا دو۔ شاہ جی نے فرمایا کہ کم سن ہے، چھوٹی عمر والا ہے، ابھی لے جاؤ، کچھ بڑا ہو جائے گا پھر لے آنا، درسگاہ کے آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکے گا۔ ماں نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ شاہ جی نے پوچھا روئی کیوں؟ میں نے انکار تو نہیں کیا، میں نے تجھے اٹھا تو نہیں دیا، میں نے یہ کہا کہ بچہ بڑا ہو جائے گا پھر لے آنا۔ روتے ہوئے کہنے لگی اللہ والے تم نے تو کہہ دیا کہ چلی جا، مجھے کیا معلوم ہے کل میری دنیا میں آئے گی یا قبر میں آئے گی، مجھے کیا معلوم ہے کل تلک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ مجھے تو وہ منظر یاد آ گیا، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، میرا سرتاج فوت ہو گیا، وہ مرتے وقت مجھے وصیت کر کے مرا تھا اگر لڑکا پیدا ہو جائے قرآن کا حافظ بنا دینا۔ آج میں اس کو لے کے آئی ہوں، معلوم نہیں کل تلک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں، اگر میں مر گئی تو کل قیامت میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس نے اگر میرا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پوچھ لیا یہ بتلا میں نے تجھے آسائش کے لیے تیرے عمدہ کپڑے بنا کے دیے، تجھے زیورات لے کے دیے، تجھے طرح طرح کی سہولتیں مہیا کر کے دی، میری آخری وصیت تھی تو نے اس پہ عمل کیوں نہ کیا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی۔ استادوں کے دل میں بھی ترس تھا، اور یہ جب سے ٹیشنی استاد شروع ہوئے ہیں نا معاف کرنا، سمجھ رہے ہو نا، تو جول میں آیا۔ پہلے تو سنا کرتے تھے کہ کنویں پہ پیاسا جاتا ہے اور اب کنواں خود جا کے دروازے کھڑکاتا ہے، میں آیا کھڑا دروازہ کھولو، اور اندر سے بیگم صاحب آواز دے کے کہتے قاری صاحب تسی جاؤ منڈے ستے پہ نہیں۔ اب آپ اندازہ کرو جب استاد کی یہ قدر ہوگی، نہیں سمجھے آپ، جب استاد کی یہ قدر ہوگی تو اس کی تعلیم کا کیا اثر ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مائی کی بات سنی کہ یہ خوف خدا رکھتی ہے دل میں، بچے کو بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد جب کلاس کی چھٹی کا وقت قریب آیا تو اس ارادے سے کہ اس نے پڑھنا تو کیا ہے، چھوٹی عمر ہے،
چلو اس کی والدہ کی تمنا ہے، آرزو ہے، میں اس کی آج کی تاریخ میں حاضری لگوا دوں، اس کو بسم اللہ تو پڑھا ہی دوں۔ پڑھ لو، کیا کہو؟ پڑھو 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 ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دوں۔ شاہ جی نے بچے کو قریب بلایا، سبحان اللہ، یہ بچہ بھی کتنی شان والا ہوگا۔ قریب بلا کے فرمانے لگے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہتا ہے شاہ جی یاد ہے، فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا ہے شاہ جی یہ بھی یاد ہے، فرمایا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، کہتا ہے استاد جی یہ بھی یاد ہے، پڑھو نا الف لام میم، کہتا ہے استاد جی یہ بھی مجھے یاد ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کس کلاس کا مفرور طالب علم ہے، کہاں سے دوڑ کے آیا، کہاں سے بھاگ کے آ گیا، تیری عمر کیا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ بچہ ہے ننھی سی زبان بول کے کہنے لگا شاہ جی ایک سورت کے بارے میں پوچھو گے، ایک پارے کے بارے میں پوچھو گے، ایک منزل کے بارے میں پوچھو گے، وقت لگ جائے گا، آؤ نا میں عقدہ حل کر دوں، ایک سپارہ نہیں، ایک سورت نہیں، میں نے اماں کی زبان سے سن کے ماں کی گود میں بیٹھ کے 17 پارے قرآن کے حفظ کر لیے۔ میری ماں صبح کے وقت وضو کر کے مجھے جھولی میں لیتی ہے اور جھولی میں لے کے تلاوت کلام اللہ شروع کر دیتی ہے، میں نے اماں کی زبان سے قرآن کریم کو سنا، قرآن کریم سن کے ماں کی گود میں 17 پاروں کا حافظ بن گیا۔ جب ماں کی گود سے قرآن ملا کرتا تھا پھر بچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بنا کرتا تھا، پھر شاہ ولی اللہ بنا کرتا تھا، پھر قطب عالم مختار کاکی بنا کرتا تھا، پھر شاہ رکن عالم بنا کرتا تھا، پھر وہ قاری فتح محمد پانی پتی بنا کرتا تھا، پھر وہ قاری رحیم بخش پانی پتی بنا کرتا تھا، پھر وہ قاسم نانوتوی بنا کرتا تھا، پھر وہ رشید احمد گنگوہی بنا کرتا تھا۔ ماں کی گود تو سب سے پہلی درسگاہ ہے جس نے حسین احمد مدنی کو جنم دیا، یہی تو وہ گود ہے جس نے شیخ الہند کی تربیت کی ہے، یہی تو وہ گود ہے جس گود میں حق نواز جھنگوی پل ہے، یہی تو وہ گود ہے جس گود میں مولانا اسحاق القاسمی نے زندگی گزاری ہے، اور یہی تو وہ گود ہے اور یہی تو وہ تربیت ہے جس نے ماں کی جیل سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جیل کی کال کوٹھڑی میں قرآن حفظ کر کے بتلا دیا کہ 15ویں صدی میں بھی علی شیر جیل میں جا کے قرآن کا حافظ بن سکتا ہے۔ مت سمجھو وقت ختم ہو گیا، اللہ کے خزانے آج بھی وہی ہیں، تیرے میرے مانگنے میں دیر ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا۔ حاصل کرنے والوں نے بہت کچھ حاصل کیا اور میں تو اس وقت کا ساتھی ہوں، آپ کو میں کیا بتلاؤں؟ خدا کی قسم جب کبھی سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک مرتبہ جھوم کے مرد کلندر نے ایک بات کہی، فرمانے لگے کہ ساری دنیا مجھے کہتی ہے تیرا شدائی ہے، ساری دنیا مجھے کہتی ہے تیرا شدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ اور صدیق اکبر آج اگر میں تیرے بارے میں کوئی بات سوچوں، کوئی نرم گوشہ رکھوں، کہیں قیامت کے دن لوگ تجھے مینا نہ دے دیں، میں جان پہ کھیل کے صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجاؤں گا، اور بجا کے دکھا گیا، بہنے والوں کو بتلا گیا، یہی منزل ہے، یہی راستے ہیں، چلتے رہنا، آخر وہ وقت آ ہی جائے گا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، مالک کائنات کا کرم ہے، قرآن بھی ہے، قرآن والے بھی ہیں،
دین بھی ہے، دین والے بھی ہیں کہ مولانا محمد ناصر صاحب اللہ ان کے علم و عمل میں عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، میری عادت نہیں خوشامد کی، میں نے تو یہ پیر پہلی مرتبہ دیکھا ہے جو اتنا سخی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کو قائم و دائم رکھے، بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ ان تمام طلباء کرام کا پڑھنا، حضرت کا پڑھانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے، تمام خانقاہوں کو آباد و شاد رکھے۔ اور یہ خانقاہیں ہیں کیا یہ بتا دو، ایک ہی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرو، جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ کہہ دو، کیا کہو گے؟ بلند آواز سے اللہ۔ اور یہ اللہ کہنا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہے، نہیں توجہ آپ کی، جب تک ایک شخص بھی روئے زمین پر اللہ کہنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ ایمانداری سے بتلاؤ، نبی کا فرمان سچا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، ایمان ہے نا سب کا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تک ایک شخص اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اور نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک قریشی اللہ اللہ کہیں گے قیامت نہیں آئے گی، جب تک ہاشمی اللہ اللہ کہیں گے قیامت نہیں آئے گی، جب تک سید اللہ اللہ کہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ نہیں، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی امتی بھی جب تک اللہ کہنے والا باقی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب آپ پورے علاقے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے تو بڑی ہلکی سی بات کہی کہ جی مجھے لاکھوں روپے چاہیے، ان لاکھوں کو جوتی کی نوک پہ اڑاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں وہ زبان دی ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اس ذکر کی برکت سے یہ جہان آباد ہے۔ اس جہان کی آبادی کی چابی اور کنجی اور یہ ساری نظام یہ ان اللہ والوں کو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان شمعوں کے ساتھ، ان چراغوں کے ساتھ جو بھی ساتھ جڑتا جا رہا ہے الحمدللہ وہ شمع روشن ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوئی اپنے وراثت میں مال چھوڑ کے جائے گا، کوئی اپنی وراثت میں سیم و زر چھوڑ کے جائے گا، کوئی اپنی وراثت میں کنبہ قبیلہ چھوڑ کے جائے گا، ان سے اللہ نے وہ کام لیا۔ آخر موت نے تو آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، لیکن الحمدللہ ان کی محنت اللہ قبول فرمائیں گے۔ انہوں نے وہ محنت کی ہے اس زمین پہ بیٹھ کے کہ یہ زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، الہی تیرے نام کی ضربیں لگوایا کرتا تھا، تیرا بندہ تھا، تیرا نام لیا کرتا تھا۔ عزت اللہ کے اختیار میں ہے، دولت آج ہے کل نہیں، صبح ہے شام نہیں، یہ ڈھلتے سائے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے پاس دین کی نعمت ہو، دین کی دولت ہو، اللہ کا قرب ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، ذکر و اذکار ہو، اس کی اس نعمت پہ کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت کی اس خانقاہ کو آباد و شاد رکھے۔ ہم تو بھائی نسبت والے لوگ ہیں، میرا تعلق قطب الاقطاب حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہے۔ مجھے اللہ والوں نے جو کچھ سکھایا میں نے وہ نقل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی قبروں کو باغ بہشت بنائے۔ اللہ میرے جمیع اساتذہ کرام جتنے بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے سب کی قبروں کو باغ بہشت بنائے۔ جتنے اساتذہ باقید حیات ہیں سب کے علم و عمل میں، عمر میں، زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان گلشنوں کو آباد و شاد رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔